بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ غمگین کرے آپ کو، نہ غم کھائیں آپ، الذین، ان لوگوں کی وجہ سے، یسارعون، جو کوشش کر رہے ہیں، فی الکفر، کفر میں، آپ کو ان لوگوں کا کفر میں کوشش کرنا غم میں نہ ڈال دے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ، اپنے منہ کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ منافقین کے بارے میں ہے، منہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کے صحابہ کے پاس بھی آتے اور کہتے کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کی کوشش اور محنت کفر کے لیے ہوتی۔ آپ کے پاس بیٹھتے، باتیں سنتے، کافروں کو جا کر بتاتے، راز آؤٹ کرتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ ہوتا، غم ہوتا۔ ایک تو یہ دکھ ہوتا کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، یہ دکھ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو روکا کہ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، یہ جو مرضی کر لیں، اللہ سے تو نہیں آگے بڑھ سکتے نا۔ یہ اپنے منہ سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور نہیں ہے مومن ان کے دل، ان کے دلوں میں ایمان ابھی تک نہیں آیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہوئے، جو یہودی ہیں، وہ بھی کفر میں کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوشش بھی آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ نہ ان منافقین کی کوششوں کی آپ کو فکر کرنی چاہیے، نہ ان یہودیوں کی، وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ سماعون، وہ سنتے ہیں، للکذب، جھوٹ کے لیے، سماعون، وہ سنتے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، کہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، پھر اس میں جھوٹ ملا کر دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں، اور سماعون لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے سنتے ہیں، یعنی یہ ان کے جاسوس ہیں، جاسوسی کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی باتیں سن کے ان کو جا کے بتاتے ہیں۔ لم یأتوک، نہیں آتے وہ آپ کے پاس، یحرفون الکلم، کہ وہ پھیرتے ہیں بات کو، من بعد مواضعہ، بعض جگہوں سے وہ بات کو پھیر لیتے ہیں۔ اور یہ جو آیت نمبر 41 ہے اور آگے آیت نمبر 44 تک، ان کے جو ہے نا وہ شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دو شادی شدہ جو زانی ہیں، ان کی جو سزا ہے وہ رجم کر دینا ہے، اور یہ سزا تورات میں بھی موجود تھی، اور پیچھے میرے خیال سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے تو اس وقت یہودیوں نے آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فیصل بنایا تھا کہ آپ نے ہمارے معاملات بھی فیصلہ کرنے ہماری تورات کے مطابق۔ تو دو لوگوں نے زنا کیا، شادی شدہ تھے، ان کو رجم کرنا تھا۔ اب جو ہے آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو انہوں نے تورات میں رجم تھا، انہوں نے رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ بڑے لوگ، ان کے جو سردار پیسے والے ہوتے، وہ اگر زنا کر لیتے تو ان کو سزا نہیں دیتے، بس ان کا منہ کالا کر کے تھوڑی سی ان کو لان تان کر کے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور بندہ، غریب بندہ، اس سے یہ گناہ ہو جاتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح تھوڑے سے کوڑے مار دیں اور منہ اس کا کالا کر دیں، اور رجم کی جو آیت تھی اس پر جو ہے انہوں نے ہاتھ رکھ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بات، رجم کے متعلق کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں تو رجم لکھا ہوا ہے، رجم کا حکم ہے، جاؤ اور تورات لے کر آؤ۔ وہ تورات لائے اور پڑھنے لگے تو آیت رجم پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ یہ ہاتھ اٹھاؤ، تو جیسے ہی ہاتھ اٹھایا نا تو نیچے وہ رجم والی آیت لکھی ہوئی تھی۔ تو انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ باتیں تبدیل کر لیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر وہ دیے جائیں یہ ان کی، یعنی ان کے مطلب کے مطابق، ان کے مزاج جس طرح وہ کہتے تھے کہ اس طرح سزا دو، ان کے منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق اگر آپ فیصلہ کر دیں تو فَخُذُوا، وہ لے لیتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا،
اور اگر نہ وہ دیے جائیں یعنی ان کی مرضی کے مطابق آپ فیصلہ نہ دیں تو فاحذروا وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو فیصل مانتے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ دل سے تو فیصل نہ مانا نا، ایک ظاہراً جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں سیاسی بیان ہے یا سیاسی صلح کی ہے، ان یہودیوں نے بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیاسی صلح کی تھی کہ جہاں سے ہمارا مفاد ہوگا تو ہم آپ کی باتیں مانیں گے، ورنہ انہوں نے آپ کو فیصل نہیں مانا۔ تو ان کی مرضی کے مطابق اگر آپ فیصلہ کریں تو وہ مان لیں گے، ان کی مرضی کے مطابق نہ کریں تو وہ نہیں مانیں گے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جو بندہ یرید اللہ ارادہ کرے اللہ اس کے لیے فتنتہ کہ اس کو فتنے میں ڈال دے، فلن تملک لہ پس نہیں ہے آپ مالک اس کے لیے من اللہ تعالیٰ سے شیئن کچھ بھی۔ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ نے اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ان کو اسی فتنے میں ہی ڈالے رکھنا ہے، ان کے واپس آنے کے چانس اور مہلت اللہ نے ختم کر دی ہے، تو کون ہے اب ان کو دوبارہ واپس لائے؟ اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ لم یرید اللہ کہ نہیں ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان یطہر قلوبہم کہ اب پاک کرے ان کے دلوں کو، کیونکہ ان کی مہلتیں اب ختم ہو چکی ہیں، دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو اب یہ واپس آئیں گے نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آپ کو فکر مندی کی ضرورت نہیں، یہ محنت اور کوشش کریں کفر میں کریں، ہم ان کو دنیا میں بھی رسوا کن سزا دیں گے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بہت دردناک عذاب ہے۔ سماعون وہ سنتے ہیں للکذب جھوٹ کے لیے، اکالون للسحت وہ کھاتے ہیں حرام، جھوٹی باتیں سنتے ہیں، جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور جھوٹی باتیں سننے کے عادی بن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، جھوٹ سن کے اب اس طرح کے چٹ پٹی باتیں مثالے دار باتیں یہ سننے کے عادی ہیں، اور اکالون للسحت حرام کھاتے ہیں اور حرام کھانے کے بھی عادی بن چکے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ اگر وہ آئیں آپ کے پاس، اگر وہ پھر بھی آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئیں نا تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، او اعرض عنہم یا آپ اعراض کریں ان سے، کیونکہ حقیقی طور پہ دل سے تو انہوں نے آپ کو فیصل مانا ہی نہیں، سیاسی صلح کی ہوئی ہے انہوں نے، اور آتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے تو فیصلہ کریں یا نہ کریں تو برابر ہے، دونوں برابر ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ اعراض کریں ان سے، آپ ان کو کہیں کہ جاؤ اپنی مرضی کرو، مجھے جب دل سے مانا ہی نہیں تم نے فیصل تو آتے کس لیے ہو، تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ان کا فیصلہ میں نے نہ کیا تو یہ تو جو صلح انہوں نے کی ہوئی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، کہیں نقصان نہ پہنچاتے ہیں، یہ آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، شیئاً کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ اور ساتھ یہ بھی سن لیں اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ فیصلہ کریں ان کے درمیان، لیکن فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ بالقسط انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، ان کی منشا اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے انصاف پر، لیکن ماننا نہیں ہے انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو اس لیے کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے، کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو اس ڈر کی وجہ سے نہ کریں کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، اس ڈر کی وجہ سے نہیں کرنا، اور اگر فیصلہ کرنا ہے آپ نے اپنے دل کی خوشی سے تو فیصلہ انصاف پر کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَكَيْفَ اور کیسے يُحَكِّمُونَكَ کیسے وہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، کیسے یعنی کہ ان پر اب کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسے اپنی مرضیوں کے مطابق کیوں آپ سے فیصلہ کراتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات کے اندر وہی بات رجم کی بات جو میں نے بتائی وہ موجود ہے تورات میں، فیصلہ بھی یہی ہے، پھر وہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ فیہا اس میں حکم اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون ثم پھر یتولون وہ پھر جاتے ہیں من بعد ذالک اس کے بعد، وہ تورات کے احکامات کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پھر جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہیں وہ اس پر ایمان لانے والے، اس تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، ایمان ہوتا تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے، لیکن اس میں جو مرضی کی باتیں ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو ان کی مرضی کے خلاف ہیں وہ نہیں مانتے۔ جہاں تک رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اگلی آیت بھی اسی موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وہ آگے انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کو آپ شیئر بھی کیا کریں آگے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔